بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو گزشتہ عید مبارک. اور پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ بڑی مؤدبانہ درخواست ہے سب سے، اور میں خود بھی اس پہ عمل کروں، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ میں بھی کرونا کے حوالے سے ابتداً جتنا زیادہ متحرک تھا، جتنا زیادہ کیئرفل تھا، اس بات کو جتنا میں نے میک شور کیا ہوا تھا کہ میں نے SOPs پہ عمل کرنا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا تھا. اس اعتراف کو میں بھی کر رہا ہوں، چونکہ ہمیں لگا کہ اب کم ہو رہا ہے، معاملہ بہتر ہو رہا ہے. لیکن اب یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، چونکہ میں نے پچھلے دنوں اپنے ذاتی طور پر میں جاننے والے ایک صاحب ہے جن کے میں جنازے کو کاندھا دے کر آیا ہوں آج سے 2 دن پہلے، ایک اور صاحبہ جن کو میں جانتا ہوں ان کی آج صبح ڈیتھ ہوئی ہے، کچھ اور لوگ جو میں جانتا ہوں وہ اس وقت ICUs میں ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ پھر سے ہو رہا ہے. تو میں خود اپنے آپ سے بھی یہ کوشش کروں گا، وعدہ کروں گا کہ ہم ذرا SOPs پہ جتنا عمل کر سکیں، اور آپ سب لوگوں سے بھی یہی بہت زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ معاملہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے اور بڑا خطرناک انداز سے سر اٹھا رہا ہے. تو اس کا ہم سب بہت زیادہ خیال رکھیں، اور یہ بھی کہ ویکسینیشن خدا کا واسطہ ہے، اس کو اپنا ایک ملی فریضہ، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اگر موقع لگا تو کبھی علماء کرام سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ شاید کہ کسی نہ کسی درجے میں مذہبی فریضہ بھی نہیں ہو گیا ہے، لیکن ظاہر اس پہ حتمی رائے علماء کرام دیں گے، لیکن ملی فریضہ سمجھ کے، اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر ویکسینیشن ضرور کروائیے. ایک واضح فرق ہے جو لوگ دوبارہ کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں اور سیریسلی بیمار ہو رہے ہیں یا جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، ان میں جو ویکسینیٹڈ افراد کی پرسنٹیج ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو ویکسینیٹڈ افراد بھی اگر احتیاط نہیں کریں تو کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو بہت سیریس ہو رہے ہیں، اور پھر مزید بہت کم ایسے ہیں جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو پلیز ویکسینیشن ضرور کروائیے، تاکہ آپ اپنے یا کسی اور کی جان کے ضائع ہونے کا سبب نہ بن جائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت تلخ مناظر ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ. اس پر ہم آنے والے پروگرام میں بھی اور مسلسل ہی بات چیت کرتے رہیں گے. اس ویکنڈ کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، پاکستان کی حالیہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا ایونٹ تھا. وہ یہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے تھے، اور الیکشن کا نتیجہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تبدیلی آ گئی، تبدیلی اس لحاظ سے تو آ گئی کہ PTI آ گئی، لیکن پیٹرن وہی فالو ہوا جو کہ ہمیشہ ہوتا تھا. ہاں، یعنی کہ جب بھی اسلام آباد کا جو فیصلہ ہوتا تھا، مظفر آباد کا ہمیشہ وہی فیصلہ ہوتا تھا. یہ آپ کو ہم ذرا پہلے ریزلٹس بھی دکھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ ایک بہرحال سرپرائز ہے وہ کیا ہے. یعنی آپ ذرا کوئکلی دیکھیے، ویسے آزاد کشمیر کے ممبران کی تعداد پہلے 49 ہوتی تھی، 41+8، 41 براہ راست منتخب ہوتے تھے، 8 کی مخصوص نشستیں ہوتی تھیں. تو 2011 کا کیا نتیجہ تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اسلام آباد میں؟ 2011 میں پیپلز پارٹی 21، نون 10، مسلم کانفرنس 4، اور MQM بھی نشستیں نکالتی تھی اس ٹائم، وہ مہاجرین وغیرہ کی 2. تو 2011 کا یہ نتیجہ تھا. 2016 میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں نون کی حکومت آ گئی. اب نتیجہ دیکھیے، نون 35، پیپلز پارٹی جو کہ 21 تھی وہ گر کے 25، اور PTI 3. اور اب آ جائیے 2021 پہ، تو ابھی ظاہر اس میں مائنورٹی، مطلب وہ سارے باقی نشستیں انکلوڈیڈ نہیں ہیں، ابھی صرف وہ نتائج انکلوڈیڈ ہیں جن کے ریزلٹس آ گئے ہیں. اس میں وہ علماء اور وہ ساری ٹیکنوکریٹ شامل نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف 25، پیپلز پارٹی 11، نون لیگ 6، 25-11-6. ہاں، اس میں ایک بڑی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے بھی پیچھے کھڑی ہے، بلکہ نشستوں کے اعتبار سے تقریباً 100% پیچھے ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی سے. ووٹ کس نے کتنے لیے ذرا یہ دیکھ لیں. آپ کو ذرا راؤنڈ فگرز کر کے بتاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2 ملین ووٹس پول ہوئے ہیں، 20 لاکھ افراد نے تقریباً ووٹ دیا ہے. 62% کا یہ ٹرن آؤٹ رہا. اس میں سے PTI نے ووٹ لیے تقریباً 6.25 لاکھ. ایگزیکٹ نمبر بھی آپ کی اسکرینز پر آ رہا ہے، لیکن میں صرف راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں. تو PTI نے لیے 6.25 لاکھ ووٹس. مسلم لیگ نون نے لیے تقریباً 5 لاکھ ووٹس. ویری انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی نے لیے تقریباً 3.5 لاکھ ووٹ. جی ہاں، یعنی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے 1.5 لاکھ ووٹ، اور 1.5 لاکھ ووٹ بھی اس وقت جب کل اس کا اپنا ووٹ 3.5 لاکھ ہے، اور نون کا ووٹ ہے تقریباً 5 لاکھ. تو پیپلز پارٹی نے نون کے مقابلے میں 1.5 لاکھ ووٹ کم لیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ نون کے مقابلے میں ڈبل ہیں. اب ظاہر ہے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کس نشست سے کس کو کتنا، کوئی 5 ووٹ بھی زیادہ لے لے تو وہ نشست سے جیت جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. گلگت بلتستان کا نتیجہ بھی، جہاں پر بھی حالیہ الیکشنز ہوئے تھے، وہ بھی اگر آپ کی نظر میں ہو تو وہاں بھی یہی ہوا. PTI 23، پیپلز پارٹی 5، نون 3.
وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہت پیچھے رہی. یہ غلط نتیجہ دکھا رہا ہے. 2020 کا میں نتیجہ اناؤنس کر رہا تھا گلگت بلتستان کا, جہاں پی ٹی آئی 23, پیپلز پارٹی 5 اور مسلم لیگ نون کی 3 نشستیں رہیں. دعوے سب نے ظاہر ہے بہت بڑے بڑے کیے تھے کہ ہم الیکشنز جیتیں گے اور سارا کچھ, لیکن اب یہ ہے کہ سادہ اکثریت مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے پہلے پہنچے تھے آزاد کشمیر, انہوں نے مہم چلائی, پھر وہ چلے گئے امریکہ, پھر واپس آ کے آخری دن انہوں نے پھر مہم چلائی, اور ان الفاظ میں انہوں نے یقین کا اظہار کیا تھا کہ 25 جولائی کو پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی. یہ کہا تھا بلاول صاحب نے بار بار. دیکھیے, جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے آپ تیر پہ مور لگائیں گے, آپ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا بنائیں گے, وہاں بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. سارے کے سارے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں, جو میدان میں ہیں, جو الیکشن لڑے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, اور ہم ہی حکومت بنائیں گے. ہمارا کوئی خدشات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی حکومت. 25 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم آزاد کشمیر کے عوام کے طاقت پہ حکومت بنائیں گے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی بہت زیادہ یقین تھا کہ مسلم لیگ نون وہاں پر جیت جائے گی. مریم بی بی کچھ اس طرز کے دعوے کر رہی تھی آزاد کشمیر میں. اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے, تو اسی لیے آج کی اس موقع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ تینوں پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ویری ریلیونٹ, چونکہ چیئرپرسن بھی ہیں, چیئرمین اسپیشل پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے, آپ کا پورٹ فولیو بھی رہا ہے, شہریار آفریدی صاحب. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کے سینیٹر موجود ہیں, سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے, اور خود اس وقت سینیٹر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں. عفنان اللہ خان صاحب بہت شکریہ سر. اور بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. تینوں کا بہت بہت شکریہ. کوئکلی پہلے آپ بتائیں عفنان اللہ صاحب, یہ پریشان کن بات نہیں آپ کے لیے کہ آخری 2 الیکشنز, یہ میں جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے ضمنی الیکشنز کے اس میں بعد میں آگے بات کریں گے, گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, نہ صرف یہ کہ اسلام آباد میں اس کی حکومت ہوتی ہے وہی جیتتی ہے ان جگہوں پر, یہ ٹھیک ہے, اس لیے خیالات تھے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی, لیکن نون لیگ تو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئی. آزاد کشمیر میں آپ کی نشستیں تقریباً 100% کم ہیں پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی کی نشستیں بھی آپ سے ڈبل ہیں. یہ آپ کے کارکن کے لیے بہت ہی ڈی مورلائزنگ نہیں ہے کہ بھائی جو بھی ریزنز ہو ہم تو ہار رہے ہیں مسلسل الیکشن, تو پھر یہ 25 جولائی 2021 میں جو ہوا ہے یہ 25 جولائی 2023 میں بھی نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے ڈائنامکس ہوتے ہیں جو کہ ان پلے آتے ہیں. اب جیسے 12 کے قریب ایسی سیٹیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہیں, اس کی اے جے کے کی, ان کے اوپر ووٹرز اتنے نہیں ہوتے, وہ 2-3 ہزار ووٹوں کے اوپر بھی ایک سیٹ نکل جاتی ہے. تو ان کے اوپر ظاہر ہے اگر کوئی پارٹی جیتتی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی, مطلب ان کو ایک سیٹ تو پھر بھی ملے گی, لیکن شاید ووٹ اتنے نہ پڑے. اصل ہے اس طرح کے ڈائنامکس تو جنرل الیکشن میں بھی ہوتے ہیں نا. الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے کوئی ایک رن سے بھی کوئی ٹیم جیت جائے تو وہ ٹیم میچ جیتتی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار دوسری ٹیم نے بھی تقریباً اتنے ہی رن بنا لیے تھے اتنی پہلی ٹیم نے بنائے تھے. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارے لوگوں کو الیکشن سے پہلے انہوں نے توڑا, ایک ہوا بنائی پی ٹی آئی کے حق میں. پھر آن دا ڈے آف دا جو الیکشن تھا کوئی 7 کے قریب ایسی سیٹس ہیں جدھر ہمارا مارجن بہت کم تھا, چند 100 ووٹوں کا تھا, کچھ جگہوں پہ 100 سے بھی کم کا تھا. پنڈی ڈویژن کی ہماری ایک سیٹ تھی وہ 50 ووٹوں سے بھی کم پہ, اس کا بالکل ہم جیت رہے تھے اینڈ ٹائم پہ, اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بہت طریقے سے اس دفعہ 2018 والی دھاندلی نہیں کی کہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھس گئے, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ دھاندلی کا طریقہ مختلف تھا. اچھا لیکن چلے ابھی میں پھر آپ سے آگے پوچھوں گا. شہریار صاحب مسکرا رہے تھے اور نفی میں سر ہلا رہے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے, لیکن چلیں شہریار صاحب یہ میں ان سے بعد میں پوچھوں گا کہ اگر لوگ ان کے آئیں آپ کے پاس تو ایسا تو ہر الیکشن میں ہوا ہے, ایسا کس الیکشن میں نہیں ہوا, تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ دھاندلی کا ایسا ہے. لیکن آپ سے میرا سوال سر یہ مبارکباد کے ساتھ کہ ظاہر ہے آپ لوگ کی پارٹی جیتی ہے تو مبارکباد تو بنتی ہے, لیکن سوال یہ کہ سر یہ تو آپ کے الفاظ میں یہ تو چوروں کی, کرپٹ لوگوں کی, فلاں 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 کی پارٹی ہے نا. تو آپ نے جو 6 سیٹیں جیتی ہیں وہ ان لوگوں نے جیتی ہیں جو ان کی پارٹی سے آئے تھے. تو یعنی یہ پھر کیسی اصولی پارٹی ہوئی کہ چور کرپٹ کی پارٹی سے کوئی آپ کی پارٹی میں آ جائے تو آپ اس کو ٹکٹ بھی دیں, اور جب آپ وہ جیت جائے تو آپ کے حق اور انصاف کی فتح ہو گئی. یہی بندہ ان کے ٹکٹ سے جیتا تو آپ کہتے چور جیت گیا, کرپٹ جیت گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم بھائی. وسیم بھائی
بہت شکریہ. یہ الحمدللہ اللہ نے حق اور سچ کا ہمیشہ بول بالا کیا ہے، اور آج بھی حق اور سچ کی الحمدللہ جیت ہوئی ہے. جو ہمارا مذاق اڑا رہے تھے ابھی آپ نے دونوں پارٹیز کے، جو بلاول صاحب اور مریم جو کہتی رہیں اور جو آپ نے دکھایا، یہ بہت کم ہے. اس سے بہت کچھ زیادہ انہوں نے کہا، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے لیے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ریاست ہے، اور ریاست میں ہم ووٹ کن سے مانگتے ہیں؟ عوام سے. تو کوٹلی میں دو بندے بے دردی سے شہید کیے گئے، ظہیر اور رمضان. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم واقعی عوام کو عزت دینے آئے ہیں اور ہم ان کی مستقبل اور ان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ہم آنیسٹ اور سنسیئر ہیں، تو پھر ہم نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ ہر پولیٹیکل ورکر، ہر انسان کی قدر ہو، عزت ہو. بالکل صحیح بات. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جتا مافیا اسلحہ لے کے اور چڑھائی کی جائے، اور پھر ماضی کے وتیروں کو سامنے رکھ کے آج یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی جس طرح کویسچن ابھی کیا، میں اس کے جواب کا منتظر بھی ہوں کہ ان کے بندوں کو ٹکٹ کیوں دیتے دروازے ہیں؟ کھلے. یعنی ان کی یہ تو چوروں کی پارٹی ہے نا آپ کے الفاظ میں. دیکھیں اصل میں ہے چیز یہ کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر ان کے عہدیداران کے خلاف نہیں ہیں. ہم ان کی لیڈرشپ جو کہ کرپشن کے چارجز ہیں اور ان چارجز سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے، یا ریاست کے ادارے، یا پاکستان کی بنیاد، یا پاکستان کی سالمیت. ان ورکرز کی وجہ سے لیڈر ہے نا. اگر یہ ورکر سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو وہ لیڈر نہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں ورکر کے خلاف نہیں ہے، ورکر ہمارے پاس جب آنا چاہے آ جائے. ہم تو لیڈر کے خلاف ہے، ورکروں نے بنایا نا لیڈروں. وسیم بھائی، ہر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہر ورکر کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ ان پارٹی میں تھے تو بقول آپ کے کہ ہم یہ کہتے تھے وی آر اونلی فوکسنگ آن ون پوائنٹ، کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو ہیڈ کرنے والے وہ کرپٹ مافیا جو ہے، ہم ان کے خلاف ہیں. دوسری بات، اگر یہ 6 لوگ پارٹی میں آئے، ہم نے پرائم منسٹر نے اور ہم نے بارہا کہا کہ جتنے بھی لوگ ماضی میں ہماری پارٹی میں اگر کرپٹ ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، اور ہم نے اپنی انٹرنل پارٹی کے اندر ایسٹس ڈکلیریشن، آپ تمام چیزیں موویبل ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. اور رہی بات پارٹی کے اندر بھی اگر کوئی کرپٹ ہے، انشاءاللہ باذن اللہ وہ بچے گا نہیں. اب میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یعنی یہ مطلب آپ کے خیال میں یہ بالکل اصولی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی ورکر کو کسی سیٹ پہ ٹکٹ دینے کے بجائے، کل تک ایک بندہ نون لیگ میں تھا، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، اس نے کہا یار اب میں پی ٹی آئی میں آ رہا ہوں، آپ نے کہا آ جاؤ جی بسم اللہ، اس کو ٹکٹ دیں، اور جب وہ جیت جائے تو بھی آپ نے کہا حق اور سچ کی فتح ہو گئی. اٹ از آل فائن، یو تھنک there's nothing wrong in it. وسیم دیکھیں، پارٹی کا ٹکٹ ایک چیز، پارلیمانی بورڈ ہے، پارلیمانی بورڈ میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، پھر اس کنسٹیچوئنسی کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کے مشورے مشاورت کے بعد ٹکٹ ایوارڈ ہوتا ہے. اگر لیٹ سے 6 بقول آپ کے کہ 25 میں سے 6 لوگ وہ ہیں جو نون سے آئے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر چاہیے تھا نا کہ پارٹی کے نظریاتی ورکر اس کو ووٹ نہ دیتے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب بھی چاہیے یہ نہیں تھا کہ آپ پارٹی کا نظریاتی پارلیمانی بورڈ کو ٹکٹ نہ دیتا، یہ نہیں چاہیے تھا. دیکھیں میری بات سنیں وسیم بھائی، جب گراؤنڈ پہ گراس روٹ لیول پہ جب آپ پالیٹکس دیکھتے ہیں، وہاں پہ مختلف چیزوں کو آپ نے سامنے رکھ کے پریکٹیکل اپروچ کو دیکھ کے آپ نے پریکٹیکل فیصلے لینے ہوتے ہیں. آئیڈیلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اور گراؤنڈ کے اندر وہ تمام کی پلیئرز وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. پسندانہ فیصلے کرنے لگے ہیں. آپ نے اگر پارٹی کا ٹکٹ فیصل بھائی ٹھیک ہے جی نہیں ریئلسٹک دیکھیں جی آپ کہہ رہے ہیں وہ آئیڈیلی سچویشن پارٹیز کے اندر صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ دیکھیں جی پوائنٹ آ گیا، میں سمجھ گیا. میں آتا ہوں ذرا جسٹ الاؤ می کہ میں ذرا فیصل صاحب کو بھی ذرا ڈسکشن میں لے آؤں. فیصل کریم کنڈی صاحب، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، اور آپ کو مبارکباد اس لیے کہ ظاہر دوسری بڑی پارٹی آپ بن گئے. نون لیگ سے ڈبل، حالانکہ 1.5 لاکھ ووٹ کم پڑا ہے، لیکن نون لیگ سے ڈبل، تقریباً ڈبل سیٹیں ہیں آپ کی. یہ ناصر حسین شاہ صاحب ظاہر ذمہ دار وزیر ہیں، سندھ کے اسپوکس پرسن ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی کانگریچولیٹ PMLN on the victory of PTI. افنان بھائی یہ سنیں آپ.
انہوں نے مبارکباد دی ہے آپ کو پی ٹی آئی کی جیت پر. انہوں نے کہا ہے کہ فرام دا فارمیشن آف دا گورنمنٹ ان پنجاب ٹل ٹوڈے یو ہیو پلیڈ دا رول آف دا اوپننگ بیٹسمین آف پاکستان تحریک انصاف. تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے فیصل بھائی کہ یہ آپ تو پی ٹی آئی کے خلاف چلے تھے, یہ اپوزیشن کی ایک اور پارٹی کو کیوں پڑ گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے, یعنی نون لیگ کی ویسی پی ٹی آئی جیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان صاحب اس کا جواب میں کے بعد دوں گا. صرف آپ نے کہا کہ الیکشن ہوئے, آج میں صرف یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. افریدی صاحب کی باتوں میں بہت سے کمنٹس ہیں, بڑی مطلب ہے کہ مزاحیہ باتیں بھی ہیں, سیریس باتیں بھی ہیں, لیکن آج الیکشن کمیشن نے ایک پریس کانفرنس کی جی جی, اور الیکشن کمیشن صاحب نے یہ بات کی کہ مجھے ایک بھی دھاندلی کی شکایت موصول ہاں, انہوں نے کہا کسی ایک پارٹی نے تحریری شکایت نہیں دی ابھی تک مجھے. جی بالکل یہی کہا. اب میں آپ کو بتا سکوں, آپ کے چینل پہ بھی کل میں نے بیپر دیے تھے اور باقی چینل پہ بھی دیے تھے, اور ہمارا جو سیل تھا اس نے 42 کمپلینٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے ان ریٹن, وہ ان ریٹن چیف الیکشن کمشنر کے نام. بالکل, آپ کو اگر ریکارڈ چاہیے میں بھی آپ کو ایک سیکنڈ میں واٹس ایپ, مجھے واٹس ایپ. تو یہ تو کمال ہے, کیونکہ میں خود بھی یہ دیکھ کے حیران تھا کہ آپ لوگ اتنا شور مچا رہے ہیں اور ان کو نہیں کر رہے شکایت, اور ٹی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی مجھے ایک شکایت نہیں کر رہی تحریری طور پہ. تو وہ جو ہے میں آپ کو بالکل آن ریٹن جو ہے ہمارے پاس اس کے سارا 42 میرے پاس آن ریٹن پڑے, میں بھی آپ کو واٹس ایپ کر. یہ تو کمال ہے, اور عجیب سی بات. ساتھ جو ہے کل ان نے کا کوئی مطلب ایسی, اب مطلب ہے کہ ساتھ کہا کہ جی وزیران صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے, جس وزیر کو ہم نے کشمیر بدر کیا تھا ساتھ گھما رہے تھے. تو ابھی میرے بھائی جو ہے پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن ریفارمز کی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اداروں کے احترام کی بات کریں. اگر اس قسم کے اداروں کے احترام ہو اور اس قسم کے آپ الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, اور پہلے بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں اس میں کہ آپ ریفارم کریں. مطلب ہے کہ ایک تبدیلی تو بہت بڑی ہے, کیونکہ جو پارٹی 13 ضمنی الیکشن پاکستان میں آ چکی ہے اور جا کے جو ہے نا وہ کشمیر میں حکومت بنا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں 13 الیکشن ہوئے ضمنی, 14 ان میں سے 13 اس پہ شہریار بھائی مسکرا رہے ہیں, لیکن فیصل بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ آزاد کشمیر میں تو یہی ہوتا ہے, پیٹرن ہی ہوتا ہے, جو اسلام آباد کا فاتح ہوتا ہے مظفر آباد اسی کو ووٹ دیتا ہے, یہ تو پیٹرن ہے. ہم تو ابھی بھی ہمارے تو ابھی بھی دو اس پہ جو ہے وہ 2 سیٹوں پہ ہماری ابھی ریکاؤنٹنگ ہے, اور ایک پہ جو 28 کو ری الیکشن ہو رہا ہے 4 پولیس اسٹیشن پہ, ان پہ یہ بھی ہماری مطلب ہے کہ وہ ڈیمانڈ تھی کہ اس پہ جو ہے احتجاج بھی کیا تھا ہمارے پارٹی کے دوستوں نے. اب یہ ہے کہ اب آپ نے بات کی, دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا, آپ نون لیگ کو کیوں ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سوال میرا تھا نون لیگ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اب آپ کے سوال کے جواب معصومانہ سوال. دیکھیں اگر آج پی ڈی ایف کی جماعت اکٹھی ہوتی, اپوزیشن اکٹھی ہوتی, تو آج یہ آپ کو نہ کہنا پڑتا کہ مرکز میں جس کی حکومت ہے وہ کشمیر میں حکومت بناتی ہے, اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن بھی اگر ہو جاتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی جس قسم کا الیکشن انہوں نے دھاندلی زدہ کرایا, اور پہلی دفعہ وائلنس زدہ الیکشن کشمیر میں ہوا, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اگر پی ڈی ایم ہوتی اور اس کو پی ایم ایل این کے اور جے یو آئی کے دوست نہ توڑتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہم ایک وہاں پر حکومت بنانے. آج پی ڈی ایم ہوتی تو آپ لوگ حکومت بنا سکتے تھے وہاں پہ آزاد کشمیر میں. میں کہتا ہوں ہم یہی کہہ رہے تھے. تو سر ابھی کل تو ہوا ہے گلگت بلتستان میں الیکشن, تب پی ڈی ایم تھی, تب آپ چائے پلا رہے تھے ایک دوسرے کو, لیکن کہاں جیتے؟ آپ کی 5 ان کی 3 اور ان کی 25. ایک منٹ فون کی ایسی نکلی. ہاں وہ اس کو بیچارے کو اپنے پسار کا مسئلہ نکل گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ اس میں کچھ سیٹوں پہ ہمارا اتحاد ہو سکتا تھا, کچھ سیٹوں پہ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوتا الیکشن کے بعد بھی الائنس ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا مطلب ہے اس بات کا؟ افریدی صاحب میں آپ کے درمیان نہیں بولوں, میرے خیال میں آپ اگر مجھے سن لیں شاید میں غلط ہوں گا, لیکن آپ سن لیں. یہ تو آپ کی پارٹی کا وہ ہے نا کہ آپ لوگ 22 سال تربیت ہے کہ آپ کم از کم سن نہیں. پیپلز پارٹی اوروں کو سہارا نہ بنائے, پیپلز پارٹی خود اپنی پہچان بنے, میں یہ کہہ رہا ہوں سر. ہمیں پتہ ہے نا, آپ جس دنیا جان کے جو لوٹے آپ نے جمع کیے ہیں اور اس کا مجموعہ جمع کیا تھا, آپ کا نظریہ بھٹو کا تھا جو لکڑی کو کھڑا کرتا تھا جیت جاتا تھا. آپ تو لوٹے لے آتے ہیں, پھر کہاں سے آپ نے لوٹوں کا مجموعہ جمع کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ افریدی صاحب نے کہا کہ کرپشن, کیا چینی چور کرپٹ نہیں ہے, کیا آٹا چور کرپٹ نہیں ہے, کیا بلین ڈرنک والے کرپٹ نہیں ہے, کیا ہیلی کاپٹر پیس والا کرپٹ نہیں ہے, یہ سارے کرپٹ جو آپ کے ساتھ, یا رنگ روڈ والا کرپٹ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں ہمارے تو ان کا واردات طریقہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں سے ڈاکے ڈلواتے ہیں, چوریاں کرواتے ہیں, پھر ایک کمیشن بناتے ہیں اور ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ سے بالکل پاک صاف ہے, دھلے ہوئے ہیں, جو ہے مطلب ہے دمدم سے کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو ڈاکہ بھی ڈلواتے ہیں, چوریاں بھی کرواتے ہیں, پھر ان کو صاف بھی کر لیتے ہیں. ان کی واشنگ مشین جو ہے اوور ٹائم کام کر رہی ہے. لیکن فیصل کنڈی صاحب, میں بریک کے وجہ سے بات کرتا ہوں.
اگر یہ انہوں نے لوگ لیے وہ غلط ہے تو کیا یہ کام آزاد کشمیر میں ہی, پاکستان میں تو چھوڑ دیں, آزاد کشمیر میں ہی یہ کام الیکشن میں آپ نے نہیں کیا تھا؟ آزاد کشمیر میں جب بھی الیکشن کا میدان سچتا ہے, جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے, سارے جو بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں وہ اس پارٹی کی طرف چلے آتے ہیں اور پارٹی الحمدللہ جیت جاتی ہے. یہ کام آپ نے بھی کیا تھا. تو اگر آج آپ شہریار صاحب کو اس بات کا تانا دے رہے ہیں تو آپ یا تو کہیں نا کہ یار ہم نے آج تک یہ کام نہیں کیا الحمدللہ, ان کی پارٹی نے کیا ہے. ہم تو برے لوگ تھے, یہ تو پاک صاف لوگ تھے, تو بغیر زمزم کے دھلے بندے کو لیتے نہیں تھے, جو زمزم سے دھلا ہوتا ہے اسی کو لیتے ہیں. تو کہتا ہمارے پارٹی میں تو بالکل ہی چور ہے. شہریار صاحب انہوں نے میرا آرگیومنٹ کا ہی بیڑا غرق کر دیا, یہ کہہ کہ بھائی جان چلو ہم تو ہے ہی برے لوگ, اور دسو اب میں اس کے آگے کیا کہوں؟ پتا ہے نا ان کے پاس جاؤ ہم ہیں برے لوگ, اب میں آگے کیا کہوں؟ اب تو بریک ہی لیتا ہوں. وسیم مجھے رسپونڈ کرنے کا ٹائم ضرور دیجیے گا, میں نے انٹرپٹ بالکل نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا. میں بریک لیتا ہوں, پھر ذرا میں نے ایک معصومانہ سوالات مشنان صاحب سے بھی کرنے ہیں آپ سے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ یہیں سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اوپر. اچھا شہریار صاحب, آپ کو بالکل میں رسپونڈ آپ کرنے کا پورا موقع دوں گا. پہلے مجھے جسٹ الاؤ میں کہ میں کوئک کوسچن ان سے پوچھ لوں. پہلے عفنان صاحب سے, عفنان صاحب آپ پہلے بتا دیں کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے آپ ذمہ دار انہی عناصر کو سمجھتے ہیں جن کو آپ 2018 کے الیکشن کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, یا یہ نہیں پی ٹی آئی نہیں کیا, یعنی آپ کا الزام اداروں پر ہے یا پی ٹی آئی پر ہے, یہ بتا دیں سر عفنان صاحب. دیکھیں ہمارا تو الزام انہی پہ ہی ہے جنہوں نے 2018 کا الیکشن ریگ کیا ہے, انہوں نے ہی مینیج کیا ہے الیکشن. ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے, اس طرح نہیں کیا جس طرح 2018 کا کیا تھا, لیکن کیا انہوں نے ہی مینیج ہے. اچھا یہ مجھے جواب مل گیا آپ کا, ٹھیک ہے. افسوس ہے کہ دیکھیں ٹھیک, اور سر مجھے میں اگر یہی سوال ایک میں اور کر دوں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی دیکھیں آج کشمیر میں خود مختاری کے نعرے لگ رہے ہیں, اور ہم نے یہ بار بار یہ والی بات کی تھی کہ آپ لوگ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ اس میں 3 پہلوان ہو 4 پہلوان ہو, وہ آپس میں لڑیں, جو بھی ہو ایک ایونچولی جیت جاتا ہے. لیکن اگر ایک کسی کو آپ زیادہ سپورٹ کریں, کوئی بھی اسٹیٹ کا آرگن, تو وہ اس آرگن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, اور جس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ تنگ ہوتے ہیں. میں ذرا اسی پہ موقف لینا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی. فیصل بھائی اس پہ آپ ذرا کوئکلی رسپونڈ کر دیں, پھر شہریار صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ بھی کیا انہی عناصر کو ذمہ دار سمجھتے, کیونکہ آپ بھی کہہ تو رہے نا کہ دھاندلی ہوئی پی ٹی آئی نے کی یا کسی اور نے کی, جس طرف عفنان صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو وائلنس شدہ الیکشن جس میں فیڈرل گورنمنٹ فلی انوالو تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے بھرپور الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کی کرنے کی کوشش کی تھی, اور کی بھی صحیح, اور اگر وہ نہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بس پارٹی سے زیادہ سیٹیں تھی. پیپلز پارٹی کسی ادارے کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار نہیں سمجھتے. ہم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو, کشمیر گورنمنٹ کو اس کا الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا بھرپور کوشش کی اس الیکشن کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے. فیڈرل گورنمنٹ تو خود نون لیگ کی تھی, وہ تو خود ہار گئی ہے. نہیں انہوں نے کوشش تو کی. دیکھیں مین تو فیڈرل گورنمنٹ کی, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی, کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کے جو آئی جی ہے یا چیف سیکرٹری ہے تو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی آتا ہے نا. صحیح, بالکل. اچھا فیڈرل گورنمنٹ نہیں, میں سمجھا میں کشمیر کی گورنمنٹ کہہ رہا. اچھا ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک صحیح ہے. تو آپ جو ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ ان عناصر کو سمجھتے ہیں اور کسی ادارے کو ذمہ دار نہیں سمجھتے. دیکھیں جس طریقے سے بے بس تھا الیکشن کمشنر, اس کی بے بسی بھی تو مجھے ہنسی آ رہی تھی سر کہ وہ باتیں کر رہا تھا ایسے لگتا کوئی کامیڈی شو کر رہا ہو بیچارہ, جو ہے نا مطلب مجھے کوئی کمپلیٹ نہیں ملی. یہ وہ ملک کے وزیر اعظم میں تنقید کر رہا ہے آپ کو, اور کتنا آزاد الیکشن کمیشن چاہیے کیسے جی, وہ کیوں لے کے آئے اپنے ساتھ, نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے کہا دیکھیں نا آپ ہی بتائیں اچھی بات ہے کیا اس طرح, اچھی کیوٹ لگے مجھے ذرا جب کہہ رہے تھے. چلیں آپ پہلے آپ رسپونڈ کر دیں. شہریار صاحب آپ کہہ رہے تھے اس وقت فیصل صاحب کی بات کا. اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز وسیم بھائی ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ہے کہ آج وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے نہ ادارے بنا سکے, ہر جگہ انہوں نے افواج پاکستان کو انگیج کیا. انہی کے گودوں میں چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جس کو پاپا کہتے تھے, اور میاں محمد نواز شریف صاحب, جنرل جیلانی سے سفر شروع ہو کے, نہ تو ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ یہ الیکٹورل ریفارمز کرتے یا انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک شخص ہے جو کہ کانسٹنٹلی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے, جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے کہ آئیں ریفارمز کریں. میرا سوال یہ ہے کہ 2013 کو کے الیکشن کو آروز الیکشن کس نے کہا تھا؟ زرداری صاحب نے کہا. کتنی 20 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز تھی. 2018 میں ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو اوپن آفر کیا کہ آئیں
میں جو حلقہ آپ نے کھولنا ہے یا جو بتانا ہے ایک حلقہ نہیں کھولا. ابھی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھائی سمپل چیز یہ ہے کہ 2 دفعہ سینٹ کے الیکشن میں اسی طرح 20 ایم پی ایز نکالے, پھر ابھی پچھلے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا, اسی طرح اب یہ جو موجودہ الیکشن پر الزامات ہیں, تو اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ بلیم گیم کے علاوہ آئیں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے, میرے پرائم منسٹر نے آپ کو آفر دی ہے, آپ اس کے لیے تیار نہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہی الیکشن کمیشن جب آپ کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو پامپ اینڈ شو اور ناچ گانا, جب گلگت بلتستان میں آپ ہارتے ہو, آزاد کشمیر میں آپ ہارتے ہو, اور تو چھوڑیں کسی بھی جگہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ مورل کریج ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کہ ایکسپٹ کریں, نہ کہ آپ کہیں کہ جی میں تو مانوں نہ مانوں. اگلی چیز آپ نے کہا کہ جی ابھی میرے کنڈی صاحب نے کہا کہ جی شوگر مافیا, یہ مافیا, وہ مافیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا پرائم منسٹر تو آپ کو کہہ رہے کہ آئیں کرپٹ مافیاز کے خلاف ایک ہوں, پارلیمان میں آنا ہے, پارلیمان کے علاوہ عدالتیں آزاد ہیں, لیٹس میک دم این ایگزامپل. اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ کچھ چوری کرتا ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگ خود ہی کمیشن بناتے ہیں, ایک پاپولر اقدام ہو جاتا ہے, پھر آپ اسی کمیشن کے ذریعے اس کو کلین چٹ دلوا دیتے ہیں. دیکھیں پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے وسیم, پاکستان کے اندر تمام ادارے موجود ہیں. آج میرا سوال یہ ہے کہ نیب کس سے بنائی, پی ٹی آئی نے تو نہیں بنائی, نیب تو پیپلز پارٹی آف پیپل نے بنائی. نیب ریفارمز کے لیے ہم نے دروازے کھولے تو یہ آ نہیں رہے. ایف آئی اے میں ریفارمز کس نے کرنے ہیں. اسی طرح آپ کے اور میرے پورے پارلیمان کے اندر آج کا کریڈیبلٹی کے سوالات اٹھ رہے ہیں کسی بھی ادارے کے خلاف. تو لیجسلیشن اور ریفارمز 2/3 میجورٹی پارلیمانی نظام کا خاصہ یہی ہے. اینڈ میں صرف میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمیں لیکچرز کرپشن پہ وہ نہ دیں جن کو کیا کیا نہیں کہا گیا. ابھی میں صرف ایک بات کہوں گا, بجائے اس کے کہ ہم لان تان کریں, آپ کو اپنا چہرہ آئینے میں نظر آ گیا, آپ کو جو شکست ہوئی یہ نااہلی, اور یہ مجھے بات بتا رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو وسیم بھائی, پرائم منسٹر آزاد کشمیر ابھی بھی پرائم منسٹر ہے پی ایم ایل این کا, اسی طرح چیف سیکرٹری ہو, آئی جی ہو, تمام افسران ان کے ماتحت ہیں. اس میں کوئی کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے, کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, یہ کتنی گمراہ کن بات ہے. اگر افنان صاحب آپ بتا دیں, چیف سیکرٹری گورنمنٹ آپ کی, وزیر اعظم آج بھی آپ کا, وہاں تو نگراں سیٹ اپ بھی نہیں آتا, الیکٹورل ریفارمز پہ آپ نہیں مان رہے, تو پھر سر یہ آہستہ آہستہ آپ کا یہ دھاندلی کا جو الزام ہے یہ مذاق نہیں بن جائے گا, چاہے اس میں صداقت ہو یا نہ ہو. 2018 کے الیکشن کی بہت ساری حقیقتیں ہیں, وہ اپنی جگہ ہے سارے معاملات, لیکن پھر یہ جو نیریٹو شہریار آفریدی صاحب بنا رہے ہیں وہ تو آئے گا سامنے کہ بھائی وزیر اعظم بھی ان کا ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. دھاندلی کا یہ ہمیشہ رونر ہوتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز میں نہیں مانتے. آپ سمجھا دیں, شہریار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہوئی دھاندلی, بتا دو. سب کچھ تو آپ کا تھا, وزیر اعظم سمیت. دیکھیں الیکٹورل ریفارم کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے سینٹ کی, اس کے اندر میں بھی ہوں, اور ہم جو ریفارم انہوں نے پروپوز کیے ہیں ابھی ان کو ہم نے دیکھا ہے ایک ایک جو انہوں نے. اب اس کے اندر میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ کیا ہے. انہوں نے اس کے اندر بہت ساری شکیں ڈال دی ہے کہ نادرا کو وہ اتھارٹی دے دی جائے جو الیکشن کمیشن کی ہے, حالانکہ نادرا منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتا ہے اور الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم نے اس کے اوپر جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اب جو الیکٹورل ریفارم کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں کی, انہوں نے جو آپ کو لکھا ہے وہ ایک پروپوزل ہوگا نا جس میں بات ہو سکتی ہے, آپ اس کو اپوز کریں جس طرح آپ نے ایگزامپل دی, لیکن بات چیت تو اس میں باقاعدہ ہونا, ایک اس میں ولنگنس کا اظہار تو کریں نا آپ لوگ, کس طرح سے بات ہو رہی ہے بات چیت. وسیم بھائی ابھی بات چیت ہو رہی ہے, آپ کے لیڈران کھل کے کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب کے 100 بیانات ہیں کہ بھائی یہ ہم ان کے ساتھ نہیں الیکٹورل ریفارمز کریں گے. مریم بی بی کا میں نے بیان ابھی چلایا, اور انہوں نے کہا کہ اب جب اس کو 2023 میں اپنی ہار نظر آ رہی ہے تو الیکٹورل ریفارم لے کر آ گیا. تو آپ تو پارٹی لیول پہ نیگیٹ کر رہے ہیں نا اس کو. آپ نہیں دیکھیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے اندر ہماری ریپرزنٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اور ہم ادھر پوائنٹ بائی پوائنٹ چل رہے ہیں. جو انہوں نے پروپوز کیے معاملات, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں پروپوز کیے, تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات جو میرے بھائی نے کی تھی کہ الیکشن ایکٹ 2017 ہم نے بنایا, پی ٹی آئی کو آن بورڈ کر کے بنایا, پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے جتنی انہوں نے ترمیم کہی تھی کہ یہ ڈال دیں وہ ہم نے ساری ڈالی.
لیکن 2018 میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا کا سب سے بہترین قانون لے آئیں, دنیا کا بہترین نظام لے آئیں, اگر چلانے والے گھر کے اندر والے جو لوگ جو ہیں وہی اس کو مینیپولیٹ کریں گے تو وہ تو پھر تو کوئی بھی کچھ کر. دیکھیں نا, ای وی ایم بھی ایک مشین ہی ہے, اس کو کوئی چلانے والا ہوگا, اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوگا, اس کو آپ مینیپولیٹ کر لیں تو آپ سارا الیکشن مینیپولیٹ کر لیں گے. مسئلہ سوچ کی اپڈیٹ ہو گیا اینڈ ٹائم میں, مسئلہ نظام کی تبدیلی کا نہیں ہے. اچھا تو لیکن فیصل صاحب آپ لوگ تو مطمئن ہیں نا, کیونکہ آپ کو یہ تسلی اب ہو گئی ہے کہ ادارے انٹرفیئر نہیں کر رہے, پہلے کر رہے تھے لیکن اب نہیں کر رہے. آپ نے بھی کہا کہ ہاں بھائی ہمیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی اداروں پہ کوئی شک نہیں ہے, تو پھر تو بڑا اچھا ہو گیا. آپ الیکٹورل ریفارمنگ کا ساتھ دیں, اداروں پہ ویسے آپ کو کوئی شک نہیں ہے, اچھے الیکشن ہو جائیں گے, پاکستان کے لیے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کنڈی صاحب دیکھیں, پہلی بات تو ہے جو شیخ افریدی صاحب دوسری پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں, جو خود جنرل پاشا کے گملے میں بڑے ہوئے ہیں, یہ آج ہمیں جمہوریت کے سبق سکھاتے ہیں کہ ہم جمہوری پسند جماعت ہیں اور 22 سال جب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمس کی, آپ کون سے الیکٹورل ریفارمس کی بات کرتے ہیں؟ اس الیکٹورل ریفارمس کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے کشمیر میں اپنایا. الیکٹورل ریفارمس کشمیر کے متعلق کیا کہ آپ کے دیکھیں, آپ کے وفاقی وزراء, آپ کے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے, وہ جنگلاتے پولیس اسٹیشن سے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جب ایک منسٹر کو کہا جاتا ہے وفاقی وزیر کشمیر افیئر کو کہ آپ کشمیر سے نکل جائیں, اس کو وزیر اعظم صاحب بغل میں گھما کے جو ہے وہ کشمیر میں گھما رہے ہیں. تو یہ الیکٹورل ریفارمس, تو اب کس الیکٹورل ریفارمس پر بیٹھے؟ اب جو انہوں نے دھاندلی کی بات کی, 4 حلقے کھولے. دیکھیں, ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ میں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کا اجلاس بلایا جائے, آج تک اس کا اجلاس نہیں بلایا جائے. ایک میٹنگ کے علاوہ ان کو کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا, پروفیسر کو چیئر کر رہے ہیں. آج 67 to 70 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں عدالت میں جائے, عدالت میں تو بیچارے گئے ہوئے ہیں, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں. سپریم کورٹ نے آج تک ان کو یہ فیصلہ نہیں سنا کے دیا 67 جو کیسز ہیں یا 68 ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں یا نہیں ہے غلط. پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پونے جو ہے وہ جب 5 سال جب آ جائیں گے, 4 سال اور 6 مہینے یا 8-9 مہینے گزر جائیں گے, پھر فیصلہ آ جائے گا کہ یہ تو الیکشن آنے والا ہے, آپ لوگ تو ٹھیک تھے لیکن اب آپ دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں. تو یہ تو ہماری یہ بات ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ جی میپ تو ہم نے نہیں بنائی. بھائی ہم آپ کس چیز پہ بولے؟ ہم نے تو آپ کی اس بات پہ بھی اعتبار کیا تھا کہ آپ نے رضا اللہ کی مووی دیکھی تھی, فلم دیکھی تھی, وہ بھی تو آپ نے بنائی تھی, ہم نے نہیں بنائی تھی نا. چلو میں تو شہر میں تو ہم نے بنایا تھا, وہ رضا اللہ کی فلم تو دکھا دے لوگوں کو جو آپ نے بنائی تھی اور آپ نے دیکھی تھی, اور آپ نے بالکل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں مطلب ہے کہ جو آپ نے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے نیچے کھڑے تھے نا. آج تک اس کی مووی بھی ہم نہیں دیکھ سکے. تو بھائی جان اس سے باتیں نہ کریں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے, اس سے پھر میں تو یہ اخذ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ایسے ہی چلے گا, بس آپ ان پر یہ الزام دھرتے رہیں گے جو آپ آج دھر رہے ہیں, یہ آپ پر وہ باتیں کرتے رہیں گے جو آج کہہ رہے ہیں, اور اسی اسنا میں گلگت کا آگیا ہو گیا, آزاد کشمیر کا آگیا ہو گیا, بلدیاتی آئے گا ہو جائے گا, اگلا الیکشن آئے گا ہو جائے گا, اور یہی سب چلتا رہے گا, یہی کیسٹ چلتی رہے گی, یہی چیز چلتی رہے گی. الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے, ایسے ہی چلتا رہے گا سارے کا سارا. ان کے ساتھ دیکھیں, ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھا جا سکتا کسی صورت میں بھی. ان کا جو رویہ ہے, جو بجیادہ ان کا رویہ ہے, ان میں سنجیدگی ہے. آپ مجھے بتائیں کیسے ان کے ساتھ بیٹھا جائے جب ایک بندے کا سنجیدہ رویہ ہے. ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر کیا ان کے ساتھ کن کے ساتھ بیٹھیں گے پھر؟ بھائی یہی ہے گورنمنٹ. آپ ان کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں, فوج کے ساتھ بیٹھیں گے؟ بالکل ہم فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پارلیمنٹ کی بات ہے, پارلیمنٹ تو پیچھے رہ کون گیا؟ میرے ساتھ تو بیٹھنے سے رہے آپ, اور فوج کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, چل نہیں چلنے دینا, پھر آئیں گے اگلے. اب تو الیکشن آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز بھی کر لیں ہماری. ٹھیک ہے بھائی شہریار صاحب, وہی جو میں نے کہا کہ ایسے ہی چلے گا. کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں چلنے دیں, ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. پھر انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا, اب بھگتیں گے. اب بھگتنے کی باری آ گئی تو بھگتیں گے. چلو جی شہریار صاحب. اچھا, پہلے تو انہوں نے پرسنلی ایک بات کی ہے رانا ثناء اللہ والی, تو ٹرائل سے کون بھاگ رہا ہے, ٹرائل سے کیوں بھاگ رہے ہیں رانا ثناء اللہ؟ تمام ثبوت عدالتوں میں, ایک ایک چیز قوم کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. سی این ایس لا, سی این ایس کوڈ کس نے بنائے, اس کے رولز کیا ہیں, خدا کے لیے. ایک دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے, وہاں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پاک آرمی اور انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی کو ڈس اوبے کریں, وہاں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تیسری چیز, وہ محب جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ بروتل کہتا ہے, اس پارٹی جو باہر بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. 4 دفعہ یہ حکومت کر چکے وفاق, ادارے انسٹیٹیوشنز نہ بنا سکے,
سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، عام آدمی اور روٹی کپڑا مکان کے دعوے دار جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، انہوں نے سندھ کے انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی زندگی کس حال میں پہنچا دی، یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آئیں ماضی کو کوریدو گے تو ہم کہیں نہیں آگے جا سکیں گے۔ لیٹ سٹارٹ اے نیو چیپٹر، اور وہ نیو چیپٹر میں ایک پریورٹیوں کے انسٹیٹیوشن یہ اچھی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ذرا مجھے الاؤ می ٹو کنکلوڈ دس، یہ بتائیں شہریار صاحب بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ کو جیسچرز دیتے ہیں نا، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ جیسچر بتائیں نا، اس میں میں نے بھی بات کرنی تھی، فیصل صاحب نے تذکرہ کیا، ایک منسٹر صاحب ہوں گنڈا پور صاحب، جنہوں نے کیا کیا نہیں کہا، مطلب آئی ایم شیور کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بیٹھے ہوں اپنے خانوادے کے ساتھ اور وہ الفاظ دہرائیں تو آپ انکمفرٹیبل فیل کریں گے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہا جاتا کہ بھائی کوئی کارروائی ہوتی ہے، یا کہا جاتا ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، نہ صرف یہ کہ نہیں کہا گیا بلکہ ایک آئینی ادارے نے، آپ آئین کے بالادستی کی بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ان کے خلاف، اس کے بعد انہوں نے نہ صرف جلسہ کیا بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے اون کیا ان کو، اور جلسے میں ساتھ لے کر گئے الیکشن کمیشن کے کہنے کے بعد۔ یعنی میسج بڑا کلیئر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان الفاظ کو پرائم منسٹر پاکستان نے مائنڈ نہیں کیا بلکہ اون کیا، بلکہ شاباشی دی کہ اوکے زبردست، کلیئر میسج ہے کہ بھائی یہ زبان اچھی لگی ان کو، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا۔ اب یہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، اس سے پہلے کہ آپ کا میں کہہ دوں کہ جو مریم بی بی نے کہا وہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا، بلاول صاحب نے وہ جادوگرنی اور استعمال کیا بالکل نہیں کہنے چاہیے تھے۔ یہ ظاہر ہے جو بھی بلو دا بیلٹ بات کرے قابل مذمت ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر کی اس ایکٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے انڈورس کیا، اون کیا انہوں نے اس کو۔ دیکھیں وسیم، اصل میں بات یہ ہے کہ اخلاقیات کا درس ہمیں اس وقت دیا جائے کہ میرے پرائم منسٹر کے ساتھ، مراد سعید کے ساتھ، انہوں نے جو الفاظ، جو انہوں نے انسانیت اور اخلاقی روایات کا جنازہ نکالا ہے، اور یہ میں گلہ کس سے کر رہا ہوں؟ پیپلز پارٹی سے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علمبردار سمجھتے ہیں۔ یہ بھی پٹھان ہے، مراد سعید بھی پٹھان ہے، میں بھی پٹھان ہوں۔ مراد سعید حافظ قرآن ہے، اس کی والدہ، اس کے گھر، یہ مجھے بتائیں یہ اجازت کس سے دی ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ اگلے کی میں عزت کو اچھالوں اور اگلا خاموش رہے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ وسیم، لیٹ می بی ویری جو مراد صاحب کے حوالے سے کہا گیا وہ 1,00,00,000% غلط تھا، ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے بہت سارے بیانات دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں کوئی نیا چیپٹر شروع کرنا ہے یا ماضی، ورنہ وہ اور ماضی میں جائیں گے، وہ کہیں گے خان صاحب نے کیا کچھ کہا تھا، تو یہ چلتا رہے گا نا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دروازے کھلے ہیں، ماضی کو ختم کر کے نئے سٹارٹ کا آغاز، ایک نئی تاریخ رقم کریں، ایک دوسرے کو ویلیو کریں، عزت دیں، انسٹیٹیوشنز ایسے بنائیں کہ سچ اور انسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ فلاں منسٹر کو باہر رکھو، اور جو پرائم منسٹر اس کو لے کے جلسے میں جاتا ہے کہ جاؤ بھائی اب بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں وسیم بھائی، اگر اسی طرح ایگزامپل کوٹ پہ آنے آئے تو 100 چیزیں میں بھی کوٹ کر سکوں۔ سر ون رانگ ایگزامپل کین ناٹ بی کوٹڈ فار انادر رانگ ایکٹ نا سر۔ دیکھیں آپ کا جھگڑا تو نون پیپلز پارٹی سے نا، الیکشن کمیشن سے تو نہیں ہے نا۔ نون لیگ نے منع نہیں کیا تھا، گنڈا پور صاحب نے، الیکشن کمیشن نے منع کیا تھا، آپ چلے گئے۔ مجھے بتائیں علی امین گنڈا پور پہ فائرنگ کس نے کی؟ پتراؤ کس نے پکڑا جانا کیا؟ چاہیے، جوتا کس نے مارا؟ انڈے کس نے پھینکے؟ دیکھ کس نے پھینکے؟ یہ دیکھیں ٹٹ فار ٹیٹ، یہ میں آپ کو بتاؤں، عزت دو گے تو عزت دوں گا، اگر آپ بلو دا بیلٹ جاؤ گے تو I'll make you an example۔ چلو جی فائنل ورڈ افنان صاحب، 30 سیکنڈ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اگر اس طرح کا رویہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا تھا وہ لے کے آئیں گے تو یہ آگے حالات اور خراب ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کشمیریوں کے بارے میں کہا، وہ اگر آپ کسی بھی قوم کے بارے میں بولیں گے تو آپ کو انڈے اور ٹماٹر ہی پڑیں گے، اس کے اندر کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ اس انڈے ٹماٹر کی بھی مذمت نہیں کر رہا، علی امین کو یہ نہیں کہنا چاہیے، علی امین صاحب کو جس نے انڈے ٹماٹر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام وائلنس غلط ہے، تمام وائلنس غلط ہے، کوئی بھی وائلنس کرے غلط ہے۔ وائلنس کی تو مذمت کرے نا، چاہے گنڈا پور صاحب نے کچھ کہا ہو یا چاہے جس نے ان کو ٹماٹر مارا ہو، دونوں قابل مذمت ہے نا۔ فیصل صاحب 10 سیکنڈ وائنڈ اپ کرو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وائلنس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے جو فروغ دیا ہے اس وائلنس کو، جو بلو دی بیلٹ باتیں آج جو بھی مجھے لیکچر دے رہے ہیں افریدی صاحب، کیا آپ اپنے کسی وزیر کو روک سکتے ہیں؟ آپ جو پارلیمنٹ میں تماشا یا آپ کے جو وزراء جو جس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو روکا ہے؟ کس سوٹیٹ ہے تو ہونے دے، پھر
پھر آپ نے جو کیا ہے پھر آپ کل بھگتیں گے، کل اپوزیشن میں جائیں گے، پھر یہی آپ کے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا. وہ اس کا یہ تو مطلب بات نہیں ہے زیادہ کہ اگلے آئیں ہوپفل گے نہیں ہے تو سچویشن. وہ آپ گالی نکالیں گے اور ہم آپ کو رہے گا سنائیں گے. جس وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ. پیار کرو گے تو پیار کریں گے، عزت دو گے تو عزت دیں گے. دم کیا من کیا ہمارے آس پاس سے نہیں گزرتی. آپ بھی کنڈی ہو، میں بھی افریدی ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. فلمی ڈائلاگ تو مت بولو نا، فلمی ڈائلاگ تو چھوڑو نا، صحیح باتیں کرو. فلمی ڈائلاگ نہ مجھے بولنے آتے اور آپ مجھے جانتے ہو، مجھے فلمی ڈائلاگ نہیں آتے. وہ سینٹ کے الیکشن بھی مجھے یاد ہے جس طریقے سے وہ آپ کے جو آپ کو جو یاد ہے وہ اپنی جگہ. چلو میں اس کو یہی میں اور شہریار افریدی کو آپ ذہن میں بٹھا لو انشاءاللہ. چلو ابھی تک میں آپ کے ساتھ پیار اور عزت والی بات کر رہا تھا. اگر آپ لائن کراس کرنے کے تیار ہو تو پھر گیٹ ریڈی ٹو فیس دا میوزک. تو میں کراس کروں گا، اپنی جگہ اپنے رہو. یہ ڈائلاگ نہیں چلتی تمہاری ہمارے، وہ ڈائلاگ جا کے اور یہ ڈائلاگ میلاگ میرے پاس سے نہیں گزرتی کنڈی صاحب. جس کو سینٹ کا ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا وہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ بولتا ہے. پہلے ووٹ ڈالنا تو سیکھو نا. میں نہیں ٹھیک ہے، چلیں اس کو لیٹس ناٹ ٹیک اٹ فار. بہت شکریہ، تھینک یو تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.